تک ہم نے بھی کسی نے پوچھا، نہ کسی نے ہم سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے یا آپ کا نسل اور زبان کیا ہے. تو اس لیے ہر نسل کے لوگ، ہر زبان بولنے والے کے لیے اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا آدمی جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے، لیڈر بن سکتا ہے، اور ہے بھی. تقریباً ہر مسلک کے لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. اچھا، ویسے اگر اس صورتحال کی تجزیہ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ دین کے نام پہ سیاست، حالانکہ جو آپ نظریہ بتا رہے ہیں اس پہ تو نقصان ہوتا ہے سیاسی طور پہ. اگر آپ کسی ایک مسئلہ کو نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو کسی خاص مسئلہ کے ووٹ نہیں مل رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کریں، جو بہت سے ہمارے الیکٹیبلز ہیں، بہت سے مخدوم ہیں ملتان میں، اور بہت سے الیکٹیبلز جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں ان کے اندر، وہ دین کے نام پہ ووٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اپنے مزار کے نام پہ بھی، اپنے مقبرے کے نام پہ بھی. تو یہ تو ایک بڑی الٹ سچویشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ دین کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں، اگرچہ میرے اپنے والد صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، صحیح. لیکن اس نے بھی مجھے یہ نہیں سمجھایا یا نہیں پڑھایا کہ بس آپ دیوبندی بنے. اس نے مجھے یہی سمجھایا، پڑھایا کہ آپ مسلمان بنے. تو جو دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اچھا یہ تو ہمارے بھی نہیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بریلوی بھی نہیں ہے تو پھر اس مسلک کے لوگ بھی پریشان ہو. جب ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی نہیں ہے تو پھر اب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور یہ مسلمان کا نام صرف اس کتاب قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی ہمارا نام مسلمان تھا اور دوسرے آسمانی کتب میں بھی. اور میرے خیال میں مسلکوں کی بنیاد پر اگر آپ اس کو ایک علمی سطح تک رکھے تو ٹھیک ہے کہ بھئی ایک مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا کیا مسلک ہے، امام مالک کا کیا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا کیا مسلک ہے، امام ابن تیمیہ کا مسلک ہے، تو علمی حد تک. لیکن اس بنیاد پر ایک علیحدہ جتہ بنانا، امت بنانا، جماعت بنانا، پھر دوسروں کو گناہگار، خطا کار، سیاہ کار سمجھنا، یہ جو تعصب اور نفرت کی بات آتی ہے، یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر امت کمزور ہو جاتی ہے. ایسا ہی آپ کا مسئلہ یہاں پہ ختم بھی نہیں ہوتا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم جٹ بھی نہیں ہیں، ہم بٹ بھی نہیں ہیں، تو برادری کا ووٹ بھی مائنس ہو جاتا ہے. تو آپ نے تو بڑی اپنے لیے اس سسٹم میں مشکل. جٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، گجر کا بھی احترام کرتے ہیں، بٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، احترام سب کا کرتے ہیں. لیکن جب قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تعارف کا ذریعہ ہے، اس کی بنیاد پر کوئی جٹ اچھا نہیں ہے، نہ کوئی بٹ برا ہے، نہ کوئی گجر برا ہے کہ اس کی قوم کیوں یہ ہے، نہیں، سب ایک جیسے لوگ ہیں. یہ تعارف کے ذریعے ہیں. بہتر وہ ہے جن کا کردار سب سے اچھا ہو.